ہیں اس بات پر غور کیا ہوگا آپ نے، نہیں تو اب کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے اور ان میں قومی شعور پیدا ہوا ہے، ان میں ایک اولو العزمی پیدا ہوئی ہے، ان میں احساس خودی پیدا ہوا ہے، انہیں غلط یا صحیح طریقے سے دنیا پر چھا جانے کا ارادہ کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنی لیڈرشپ کے پیچھے لگ کر بہت سارے کارنامے انجام بھی دیے ہیں، چاہے صحیح ہوں یا غلط ہوں، یہ تو ایک الگ نقطہ نگاہ ہے۔ ان کے حالات پر اگر آپ غور کریں گے کہ آخر وہ کس وجہ سے ایک گری پڑی قوم کی حیثیت سے ایک بڑی قوم بن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں بہت بڑے دشمن سے ٹکرانے کا ارادہ کر لیا اور ایسا وہ کر گزرے، تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں دوسری قوموں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ صرف ان میں دو باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے قومی شعور، قومی تشخص پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وہ دو باتیں کیا ہیں کہ جس بات کا ان کی قوم کے لیڈروں نے یا ان کی قیادت نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہم نے کرنا اور یہ ہمارے بنیادی نظریات ہیں، اس سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا بلکہ اس کو بصمیم قلب قبول کر لی۔ جن لوگوں کو ان کو اپنی رہنمائی کے قابل سمجھا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ یہ لوگ ہماری لیڈرشپ کے قابل ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ وہ واقعی صحیح فیصلہ کرتے ہیں، پھر ان کے فیصلوں کو وہ دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ ایک یہ بات، یعنی ان کے اپنے نظریات پر ایک ایسا یقین ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس نظریے کو فروزہ رکھنے کے لیے، اس نظریے کی تقویت کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے یا ہم نے تمہاری یہ باتیں طے کر دی ہیں، تو ان میں اس بارے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا کہ ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ ہر حکم کو تعمیل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ یہ دو باتیں ہیں بڑی سمپل سی جس نے قوموں کو اٹھایا۔ یعنی اگر ایک کاشتکار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ یہ جو مجھے قطع زمین ملا ہے بالکل اجاڑ سا، بنجر سا، اس کو میں نے گلستان میں تبدیل کرنا ہے، تو جب انہوں نے اس کا عزم کر لیا ہے تو پھر اس کو اس میں شبہ نہیں ہوا کبھی، اور کبھی اس میں دو رائے نہیں ہوئی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یا کرنا ہے۔ وہ سمجھتا میں نے کرنا ہے اور اس کو پختہ یقین ہے اس بات پر کہ مجھے باہر اسے کر کے رہنا، اور اس میں جو کام بھی اسے کرنا چاہیے اپنے وقت پر موسموں کی تبدیلی کے ساتھ اس کو ہر وقت بجا لاتا ہے، تو بالآخر آپ دیکھیں گے کہ وہ اجاڑ اور بنجر زمین کو گلستان میں تبدیل کر دے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ایسے آدمی کو بڑا قطع زمین دیا گیا ہے اور بہت سارے آدمی بھی ان کو دیے گئے کہ آپ ان سے کام لیں، ٹریکٹر دے دیا گیا اور بہت ساری چیزیں دے دی گئی، لیکن وہ ارادے کا ناپختہ آدمی ہے، اس میں کوئی اولو العزمی نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے، کوئی خودی کا احساس نہیں ہے، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا بلکہ باتیں بناتا ہے، تو ایسے آدمی کو برسوں کے بعد بھی دیکھیں تو اس کی زمین ویسے بنجر اجاڑ پڑی ہوگی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی جن لوگوں نے کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل پر وہ پختہ اور استوار ہوئے، ان کے آپ ملکوں کو جنت نظیر دیکھیں گے، ان کے اجاڑ اور بیابانوں میں آپ گلستان لہلاتے ہوئے دیکھیں گے، اور جن لوگوں نے یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے ہرے بھرے، ان کے باغ بھی اجڑ گئے اور ان کی قومیں بھی بے شعور ہو گئی ہیں، ان کے ملک تباہ ہو گئے، وہ تاریخ میں بالکل ایک بے نام و نشان عبرت کی علامت بن کے رہ گئے۔ ایسی قومیں بھی بہت ہیں، ویسی قومیں بھی بہت ہیں۔ مثلا ہماری قریبی تاریخ میں ہٹلر اٹھا ہے جرمن قوم کو لے کر، اور جرمن قوم کے بارے میں اس سے پہلے کوئی اچھی رائے کبھی قائم نہیں کی گئی، اور مسولینی اٹلی کو لے کے اٹھا۔ اب ان دونوں نے اس وقت ایک تو چکا چونک پیدا کی ہے اور پوری دنیا کو ہلا ڈالا۔ یہ محوری طاقتیں کلوائیں، اس کے مقابلے میں اتحادی طاقتیں اٹھی، برسا برس گزر گئے اور بڑا کٹھن مراحل آئے اور بڑا یعنی بلا کا رن پڑا اور پوری دنیا ہل کے رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کوئی 1 کروڑ سے بھی یا 2 کروڑ کے قریب شاید آدمی کام آئے، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اتنا نقصان ہوا اس جنگ میں کہ اگر ساری دنیا کو 200 روپیہ ماہوار کے اعتبار سے ہر فرد کی ایک تنخواہ مقرر کر دی جاتی تو وہ 200 سال کے لیے کافی تھی، اتنا نقصان ہوا، اتنا بڑا مارکا ہوا۔ جبکہ جرمن قوم ایک چھوٹی سی قوم ہے اور اٹلی کی قوم اس سے بھی چھوٹی قوم، لیکن ان دونوں کو اٹھانے میں کس چیز نے عمل کیا؟ یہی جس کو سم و اعتاد کہا جاتا ہے۔
کہ انہوں نے جو ہٹلر نے کہا انہوں نے بالکل انتوں کی طرح اس کے پیچھے چلنا گوارا کیا، فیصلہ کر لیا۔ جو اٹلی کے سربراہ مسولینی نے کہا پوری اٹلی کو ہم اس کے پیچھے ہو گئے۔ اب اس نے فاشزم پیدا کیا تو اس کے نقصانات ہوئے، اور ہٹلر نے دہشت گردی کو وجود بخشا اور اس کے نتیجے عجیب و غریب تصورات پیدا کی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نقصان ہونا ہی تھا۔ اور پھر ایک قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں سب سے برتر قوم ہوں اور مجھے حق ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کروں، تو ظاہر پوری دنیا تو ان کے نیچے لگنے کی تیار نہیں ہوتی، تو آخر کلیش ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو جو عزت بخشی ہے، ایک برتری بخشی ہے، اور پوری دنیا کے مقابلے میں ان کو اٹھا کھڑا کیا ہے، ان میں پیچھے کیا چیزیں کار فرما تھیں؟ وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ صرف سمع اور اطاعت سے لیس تھے، یعنی وہ اپنے بڑوں کی بات سنتے تھے، اس پر یقین کرتے تھے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال چائنا کی ہے کہ ماؤ زے تونگ کی جب قیادت کو تسلیم کر لیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کی قیادت کے بارے میں عجیب و غریب تصورات پیدا ہوئے، لیکن ایک بہت لمبے عرصے تک ماؤ زے تونگ کو ایک ایسا رہنما تسلیم کر لیا گیا کہ چائنا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو اس کو یہ سمجھ لینے کے بعد یہ حیثیت دے دی گئی کہ میرے ایک دوست اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہیں یہ بات سنائی کہ میں جب چائنا گیا تو کہا ایئرپورٹ پہ میں اترا تو پہلے تو جہاز میں ہی مجھ سے بعض لوگوں نے کہا چائنا کے، یعنی وہ جو جہاز کے ذمہ دار لوگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ماؤ زے تونگ نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تو مسافر ہوں، میں تو پاکستان سے آیا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم۔ انہوں نے بتایا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ جب میں ایئرپورٹ پر ریسیپشن روم میں آیا تو وہاں چائے پلانے والے مجھ سے کہا کہ آج ماؤ زے تونگ نے یہ کہا۔ جب میں ٹیکسی میں آ کر بیٹھا، ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ آج ماؤ زے تونگ کی یہ ہدایات ہیں اور ہمیں اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنی، اس کے مطابق یہ دن گزرنا چاہیے ہمارا۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر اور ایئرپورٹ کے عملے سے لے کر اوپر تک جن لوگوں سے ان کا واسطہ رہا، کہا جہاں بھی گزرا میں صاحب میں نے محسوس کیا کہ یہ زندگی رواں دواں ہے، تو اس کی لہروں کے ساتھ جو چیز حرکت کر رہی ہے مسلسل، وہ ماؤ زے تونگ کی شخصیت ہے۔ اس سے وہ انکار کرنا، اس سے اختلاف کرنا جانتے ہی نہیں، یعنی جو بات انہوں نے کہی انہیں کان ڈھیلے کر دیا کہ بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ پھر جب انہیں آرڈر دیا کہ یہ کام آج کو کرنا ہے تو ان کے قدم اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو عمل کے لیے آمادہ کر لیا۔ تو پھر چائنا نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے۔ رات ہم ایک نشست میں بیٹھے تھے تو اپنے دوستوں کو میں نے شعر سنائے تھے یہ کہ اقبال کہتا ہے کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، جو کوئی یہ کہتا ہے تو ندا آئی کہ آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے، گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بتھا، کہ چینیوں نے احرام باندھ لیا ہے، مطلب کہ وہ تیار ہو گئے ہر کام کرنے کے لیے، اور معاشرہ مکے میں حضور کی امت بیٹھی وہ سوئے ہوئے، تو ظاہر جو سو گئے وہ پیچھے رہیں گے، اور جو جاگ پڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اقبال نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا کہ ایک نئی دنیا پیدا ہوئی اور زمانہ بدل گیا، اور وہ نئی دنیا کیا تھی کہ ایک چند قوموں نے فیصلہ کر لیا سمع و اطاعت کا، اور وہ اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ کے انہوں نے جیسا کہ سب انقلاب برپا کیا، مثلا چائنا میں آیا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میں صرف اس بات پر بحث کر رہا ہوں کہ یہ انقلاب برپا کرنے میں کن عوامل نے کام کیا، وہ صرف سمع و اطاعت ہی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ کام انہوں نے کہیں اور سے نہیں لیا تھا، یہ آپ کو تعجب کی بات ہوگی، انہوں نے یہ تصور اسلام سے سیکھا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عرب جیسی بکھری ہوئی اور قبائل میں بٹی ہوئی قوم، جن کو قومی شعور کبھی چھو کے نہیں گزرا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیشن کہتے کسے، اسے وہ کبھی راہوں میں پڑے ہی نہیں، نہ تعلیم ان کے پاس آئی، نہ قانون کبھی ان کے پاس سے گزرا، نہ وہ تہذیب کو جانتے تھے۔ ایک قبائل میں بٹی ہوئی ایک قوم تھی جو ہر قبیلہ اپنی جگہ سمجھتا تھا کہ میں ایک پوری قوم۔ اب ایسی قوم میں جس میں قومی تشخص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بڑے عرصے میں نہیں، ماؤ زے تونگ نے تو بڑا عرصہ گزارا، اور اس کے بعد پھر زندگی میں وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد کے آنے والوں نے اس کے خلاف ہی عالم بغاوت بلند کیا،
اس کی بیوی کو بدترین جرائم پیشہ لوگوں میں شامل کر کے سزا دی گئی، اس کے ساتھیوں کو پکڑا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا اس کے لیے سال کتنے لگے؟ اسد انقلاب کی بات مدینہ منورہ ہوئی ہے، اور چلیے اگر 13 سالہ مکہ مکرمہ کو بھی شامل کر لیں تو 8 سال میں فتح مکہ ہو گیا ہے، اور اگلے 9 سال میں پورا مکہ دنیا پورا جزیرہ عرب سرنگوں ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20-21 سال میں 12 لاکھ مربع میل علاقے پر اللہ کی حاکمیت قائم ہوئی ہے۔ اب مجھے دنیا کی کسی قوم کی مثال دے کہ یہ 21 سال میں کبھی انقلاب آیا ہو کسی جگہ، کسی قوم کی مثال دے، زمانہ قبل از تاریخ میں یا زمانہ بعد از تاریخ میں، کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اور انقلاب بھی کیسا؟ صرف حکومت قائم نہیں ہوئی، حکومت سکندر نے بھی قائم کی تھی۔ حضور نے جو حکومت قائم کی اللہ کی حاکمیت اپنی نہیں، اس میں دل جھکے، گردنیں نہیں جھکی، دل بھی جھک گئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس میں ایسا گہرا شعور پیدا کیا، قبیلے ٹوٹ پھوٹ گئے اور پورے قومی احساس کے ساتھ ایک قوم میں ضم ہو گئے وہ سارے لوگ، ایک امت واحدہ کا وہ حصہ بن گئے، اور ہر قبیلے نے جتنا اس سے ممکن ہو سکا اس نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ اور جو ایک قبیلے کا فرد دوسرے کی جان کا دشمن ہوتا تھا، انہوں نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے بعض دفعے مختلف قبائل کے لوگوں نے جانیں دے دی ان کی خاطر۔ یعنی ہمارے واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں جب پانی پلانے والے پہنچے زخمیوں کے پاس، اور زخموں کی حالت میں جب آدمی لبے مرگ ہوتا ہے تو جتنی پیاس بھڑکتی ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتوں سمندر پلا دیا جائیں تو بجھتی نہیں۔ اتنی پیاس کی شدت میں جب وہ آتش آتش پکار رہے تھے، پیاس پیاس، تو ان کے بعد پانی پلانے والا پہنچا، اتنے میں دوسرے نے آواز دی تو اس نے پانی لینے کی بجائے سر پھیر دیا، کہا پہلے اسے پلا۔ جب پانی لے کر پلانے والا دوسرے کے پاس پہنچا، تیسرے کی آواز آئی، اس نے بھی سر پھیر دیا کہ تیسرے کے پاس جاؤ۔ جب وہ تیسرے کے پاس گیا تو اس کی جان اللہ کے سپرد ہو چکی تھی، وہ لوٹ کے آیا، دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، وہ آگے بڑھا تو پہلے نے بھی جان دے دی تھی۔ 3 آدمیوں نے ایک دوسرے کی خاطر جان دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چند سال پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ آخر کیا تبدیلی تھی؟ جو رنگ پر مرتے تھے، نسب پر مرتے تھے، تفاخر پر مرتے تھے، قومی یعنی اپنے قبیلوں کے احساس پر مرتے تھے، ان میں ایک ایک چیز نکل گئی، اور باہمی ایک دوسرے سے اتنا گہرا تعلق پیدا ہو گیا کہ آج تک اتنا گہرا تعلق تاریخ میں کبھی کسی قوم میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ ایک نظریہ کی بلندی کے لیے سربکف ہو گئے۔ تو اس میں بات اصل میں کیا تھی؟ وہی بات جو قرآن کریم نے بار بار ان سے کہی کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ کہا مسلمانوں کا قول اس سے مختلف ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ آپ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف، وہ تمہاری زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرے، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے کمر بستہ ہے۔ یعنی حضور نے صرف یہ ذہن پیدا کیا۔ ایک آدمی سے جب یہ کہا نا کہ دیکھو تمہارے کپڑے، یعنی میں اس کی تفصیل نہیں جاتا کہ تم ایسا کیوں، ایسے کیوں، انہوں نے کہا حضور میرے اندر تکبر کہاں ہو سکتا ہے، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، یہ تو بات تکبر کو روکنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو حضور نے صرف اتنی بات فرمائی اور بالکل بچ گئے، اور فرمایا کیا میرا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ اس کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ میں جو بات حکم دیتا ہوں تم اس کے سامنے سر جھکا دو، کیونکہ میرا کہا ہوا اصل میں اللہ کا کہا ہوا، میری بات اللہ کی بات ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اگرچہ حضور کے حلق سے وہ بات نکلتی تھی لیکن وہ حضور کی بات کہاں ہوتی تھی، تو اللہ کی بات ہوتی تھی۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے کبھی نہیں بولتا، وہ جب بھی بولتا وحی الہی سے بولتا ہے۔ یہ بنیادی تصور دیا گیا انہیں، اور آگے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ کامیابی کا راستہ کیا، تو کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں مفلح، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ یعنی ان کی کامیابی یعنی 2 باتوں میں رکھی، اور پھر اس کی مسلسل مشق اس طرح کرائی جاتی تھی کہ جب حضور خطبہ جمعہ دیتے تھے یا کسی موقع پر ارشاد فرماتے تھے کچھ،
اور کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے، تو سب سے پہلے حضور یہ فرمایا کرتے تھے اسمعوا و اطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو بس. اور لوگ سر جھکا دیتے تھے کہ ہاں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. وہ جانتے تھے کہ اس کے سوا زندگی کا ہر مرحلہ ختم ہو گیا. یعنی میری چاہتیں کیا ہیں، میری مرضی کیا ہے، میرا لالچ کیا کہتا ہے، زمانے کی رو کس طرح بہ رہی ہے، لوگ ہمارا رسم و رواج کیا کہتا ہے، یا لوگ کس طرح سوچتے ہیں، آج کا چلن کیا، یہ قطع اس سے ان کو غرض ہی کوئی نہیں تھی. وہ صرف اتنی بات کا ان کو عادی بنا دیا گیا کہ ہر چیز سے ترک تعلق کر کے ایک بات جان لو کہ اب تم نے پیچھے چلنا ہے تو اللہ کے رسول کے چلنا ہے، نقل اتارنی ہے تو اس کی اتارنی ہے، ریس کرنی ہے تو اس کی زندگی کی کرنی ہے. وہ تمہاری اسوہ حسنہ بنا دیا گیا ہے، یعنی بہترین نمونہ. تم یہ جاننا چاہو لباس کیسے پہننا تو ویسا جیسے حضور پہنتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے حضور پڑھتے ہیں، معاملات کیسے کرنے جیسے حضور کرتے ہیں. یعنی کوئی سا سوال بھی پیدا ہو اس کا جواب کیا ہے، جیسے حضور کرتے ہیں. اسی کہ دنیا میں اللہ کس باتوں پہ راضی ہے اس کا مکمل نمونہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. وہ جو کام کرتا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، سمجھ لیجو کہ اس پر اللہ کی رضا شامل ہے. اور جس کام سے وہ روکتا ہے یا جس کو ناپسند کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی ہے. اسی سے بچو. یہ بنیاد ہے جس نے اسلامی امت کو پیدا کیا. اور یہ فرمایا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈرے جو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل سے احتراز کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے اس طرح کرو، یہ فلاں چیز حرام ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہمارا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ اگر سود کو حرام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا بینکنگ سسٹم نہیں چل سکتا، ایسے یہ چلانا ضروری ہے، سود کو روکنا ضروری نہیں ہے. وہ اگر یہ کہتا ہے شراب حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارا آج کے دور کی فوج نہیں لڑ سکتی جب تک ان کو شراب نہ پلائی جائے، ہمارے جنرل ہی نہیں بنتے جب تک شراب نہ پیے، ہمارا حکمران جب تک شراب میں ڈوب نہیں جاتا وہ ہمارا حکمران ہی نہیں بن سکتا. تو دلیل آ گئی نا اللہ کے رسول کی ہدایت. وہ کسی بات کا حکم دیتا، ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. کہا تم اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی سے بچو اور ڈرو، مت مخالفت کرو ان کے حکم کی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، تمہیں عذاب آ سکتا ہے تم پر، اور یصیبہم عذاب علیم، اور یا تم پر ایک دردناک عذاب آ سکتا. فتنہ کا معنی بھی عذاب ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں آیا کرتا ہے، اور عذاب علیم وہ ہے جو آخرت میں آتا ہے. کہا یہ دونوں طرح کے عذاب کے تم مورد بنو گے، دنیا میں بھی تمہیں سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی، اگر تم نے اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی. خدا حضرت کا ارشاد بھی میں نے پڑھا ہے ابھی آپ کے سامنے، اور ما انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. کہا تم سے پہلے قوموں کو جن باتوں نے ہلاک کیا، تباہ کیا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ سوالات ڈھیروں کرتے تھے، بجائے تعمیل کرنے کے نا سوال پہ سوال کرتے تھے. بنی اسرائیل کی عادت دیکھ لو، صحابہ نے ایک دفعہ کوئی سوالات کیے تو قرآن کریم نازل ہوا کہ ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے پیغمبر سے اس طرح سوال کرنے لگے ہو یا کرنا چاہتے ہو جیسے اسرائیلی اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. اور دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. اس لیے کہ سوال وہ کیا کرتا ہے جس کے اندر قوت عمل مفلوج ہو چکی ہوتی ہے. جو عمل کی زبان سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں صرف تعمیل کرنا جانتا. جیسے کہ انگریز مسلمان ہوا تو کوئی صاحب جو ان کو جن نے اسلام اسے قبول کرایا تھا تو انہیں بتانا چاہا اسے کہ دیکھو یہ ہیں فرائض، ان کا کرنا ضروری ہے، یہ ہیں واجبات، ان کا کرنا بھی ضروری ہے، یہ ہیں مستحبات، ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہے مباحات جو جائز ناجائز دونوں میں برابر ہے. وہ بات سنتا رہا، اس نے کہا مجھے صرف اتنی بات بتاؤ،
مجھے یہ فرض واجب مستحب کی اور مکروہ شکروہ یہ باتیں مت بتاؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کن باتوں کو کرنا ہے اور کن باتوں کو چھوڑنا، بس۔ میں تو اتنی بات سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک دین کو قبول کیا ہے تو انہیں کچھ کرنے کے کام کہے ہیں، چاہے ان کی حیثیت فرض کی ہو، واجب کی ہو، مستحب کی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کام اگر کرنا ہے تو بل کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ لیکن جس آدمی کو سوال کرنے کی بیماری لگ جاتی ہے نا، وہ پھر اصل میں بدعملی کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، اور وہ سوالوں کے ضمن میں اپنے لیے وہ راستہ نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو تم کہتے ہو، میں ایک دفعہ حیران رہ گیا کہ نوائے وقت کا ایک فورم تھا، اس میں 2-3 آدمی کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا گیا، میں بھی ان میں شامل تھا۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ عید یعنی عید الاضحیٰ کا موقع تھا، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے احکام کی، اس کے پر میں نے تفصیل سے بات کی۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آج کل بھی ٹی وی پر ماشاءاللہ ایک پروگرام کر رہے ہیں وہ صاحب، وہی ان دنوں ٹی وی پر پروگرام ان کا روکا ہوا تھا تو وہ نوائے وقت پر کر رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر نے اپنی امتوں کو قربانی کا حکم دیا، لیکن کہیں یہ ساری باتیں تلمیحات میں شامل تو نہیں ہیں؟ تلمیحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس سے سمجھی جاتی ہے نا وہ اصل نہیں ہے، مطلب یہ کہا کچھ کیا ہے، مطلب اس کا کچھ اور ہے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم پورے دین کو طلبی قرار دے دیں اور جان چھوٹ جائے، کہ جب بھی کوئی بات آپ سے کہی جائے نا کہ اللہ کے دین میں یہ بات شامل ہے، اس کے فرائض یہ ہیں، اس کے محرمات یہ ہیں، اس کے محللات یہ ہیں، اس میں ان باتوں کا حکم دیا گیا، تو آپ کہتے ہیں صاحب یہ تو تلویح ہے، اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات ختم۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ اندازہ کرو سوچ کا فرق، کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں دیا گیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، بلکہ خواب دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے، تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ اب بیٹے کا حال دیکھیں، ہمارا بیٹا ہوتا تو وہ کیا کچھ نہ کہتا۔ پہلا سوال تو یہ کہتا کہ خواب کا کیا اعتبار ہے؟ خواب میں آدمی دیکھتا کچھ ہے، تعبیر اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ نے خام خواہ پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضور نے فرمایا کہ شروع میں نبوت کے مجھے صرف خواب دکھایا گیا، میں جو خواب رات کو دیکھتا تھا دن کے اجالے میں اس کی تعبیر دیکھ لیتا تھا، کیونکہ نبوت آ رہی تھی۔ تو نبی جو رات کو بھی دیکھتا ہے نا، یہی وجہ ہے۔ آپ کو شاید تعجب کی بات ہوگی، ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ آپ کو تو یہی نہیں ٹوٹتا ہوگا، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو میری آنکھوں کو سویا ہوئے تو دیکھو گے۔ آدمی میں غفلت اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کا دل بھی سو جاتا ہے، کہ پیغمبر کا دل کبھی نہیں سوتا، اور دل اس لیے جاگتا رہتا ہے، اور اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بعض بار حضور کا تیز سانس لیتے ہوئے کہ آواز بھی سنتے، لیکن ہم حضور کو آواز نہیں دیتے تھے اس خیال سے کہیں وحی نہ اتر رہی، سوئے ہوئے وحی بھی آ سکتی۔ اندازہ اس لیے سے اسماعیل علیہ السلام چونکہ جانتے تھے حالانکہ وہ نہ اس نبی بنے تھے نہ ابھی شعور کی عمر کو پہنچے تھے، انفوانی شباب جیسے اڑتا ہوا لڑکپن ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کے گھر میں پلے تھے نا، اسے جب پوچھا کہ بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا یہ خواب نہیں دیکھا تو اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی سینہ بجا کے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، کہا میں صابرین میں سے ہونے کی کوشش کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے قافلہ گزر چکا ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی اظہار تفاخر نہیں کیا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سوچ کا فرق کیا ہے، کہ اگر تلمیح ہوتی تو خواب ہوتا، نہ ابراہیم کو شبہ ہوا نہ اسماعیل کو، لیکن ہمارا آج کا دانشور کہتا ہے کہ یہ پورا واقعہ، اور ہم جو 1400 سال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور حضور نے مسلسل 10 سال مدینہ منورہ میں خود قربانی دی ہے،
ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ ترمیم ہے، وہ خواہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قومیں جب بگڑتی ہیں نا اور قوت عمل کھو دیتی ہیں تو وہ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اسی کہا کہ پہلی قوموں کو تباہ کیا اس بات نے کہ جب اللہ کے نبی نے کو حکم دیا انہیں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کثرت و مسائل ہے، یہ مسائل یہاں سوالات کے معنی میں ہے، یاد رکھو یہ اردو کے مسائل نہیں ہیں۔ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور دوسرا جب ان کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا نبی تمہاری یہ نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہے تو انہیں ان سے قدم قدم پر اختلاف کیا۔ وہ جیسے کھاتا ویسے کھاؤ، کیوں ویسے کیوں کھائیں؟ جیسے چلتا ویسے چلو، جیسے بولتا ویسے بولو، جیسے وہ حکم دیتا جس بات کا اس کی تعمیل کرو۔ وہ تمہاری پوری زندگی جیسی ہے وہ تمہاری ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ وہ نمونہ ہے۔ وہ کہتا نہیں ہم تو جو مرضی ہوگا سو کریں۔ یعنی بالکل آج جو ہماری صورتحال بن گئی ہے کہ آپ یہاں سے میں آپ کو حکم سناتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا، مسجد سے نکلتے آپ بھول جاتے ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کا طریقہ۔ پھر دفعہ میں نے بتایا کہ تجاوزات سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاؤ، یہ راستے کے حقوق میں شامل ہے۔ اور میں نے اس کی مثالیں بھی دیں کہ ریڈیو والے راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑیوں والے راستہ روک لیتے ہیں، موٹر سائیکلوں والے راستہ روک لیتے ہیں، ریڑوں والے راستہ کو روک لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا گناہ کبیرہ ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو مجھے ان بزرگوں نے بتایا کہ میں جب نکلا تو ایک گاڑی والے اور موٹر سائیکل نے میری گاڑی کا نکلنا بند کر رکھا تھا، اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، پچھلا گاڑی والا آرام سے موبائل پر بات کر رہا ہے، ایک دوست کا انتظار کر رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ آگے جو گاڑی والا اس کو تکلیف ہو رہی۔ یعنی یہ تو پچھلے جمعے کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے پیغمبر کے احکام کو کہاں پھینکا اور ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہی یہ ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ اور رسول کو ماننے والا نہیں، بلکہ عاشق رسول سے تو کم پر ہم راضی نہیں ہوتے نا، جبکہ اس کا مقام شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ لیکن جو ہمارا عمل ہے وہ قدم قدم پر ان کے خلاف ہے۔ مخالفت کرنا اللہ کے رسول کے احکام کی، اب میں کیا کہوں آپ سے، اسلام نے اس کو منافقین کا رویہ قرار دیا۔ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کریم، اور وہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے وہ حدیث پاک سنت حضور کی، کہا جب ان کو کہا جاتا ہے قرآن و سنت کی طرف آؤ اور حضور کی عدالت میں اپنے معاملات کے فیصلے پوچھو، تو رأیت المنافقین، کہا تو منافقوں کو دیکھو گے یصدون عنک صدودا، وہ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا لفظ آیا ہے۔ اب قرآن کریم تو نہیں اترے گا ہمارے لیے کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں منافق کون ہے، لیکن عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم منافق ہیں یا مسلم یا مومن ہیں ہم۔ یعنی ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ مخالفت کرنا جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ ان معاملات میں بھی جن میں یقیناً دو رائے ہو سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جمعے کے لیے تشریف لائے، حضور سے منبر پر کھڑے ہو چکے تھے۔ حضور نے کھڑے ہوتے ہی فرمایا اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ، یعنی جو آ رہے تھے ابھی کچھ کھڑے تھے وہ بیٹھے تھے، آپ نے پہلا حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پہنچے تھے جو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، جوتا اتارنے کی سمجھ لیجیے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے ان کو توجہ دلائی کہ حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے آ کر بیٹھو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھو یہ بات عین عقل کے مطابق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جن کو پہاڑ کہا جاتا ہے علم کا، یعنی جن کا ثانی علم میں سوائے حضرت علی کے یا ایک صحابہ کی شاید کسی کا نام نہ لیا جا سکے، کہ جن کے بارے میں عمر فاروق نے جب ان کو کوفہ والوں کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے تو خط لکھا تھا انہوں نے کہا کہ میں خود محتاج ہوں عبداللہ کے علم کا، اور میں چاہتا ہوں میرے دائیں بائیں میرے قریب رہیں، لیکن دیکھو میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں اس لیے عبداللہ کے علم کی اور عبداللہ کی قدر کرنا۔ اندازہ کرو کس پائے کے آدمی تھے، لیکن کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا آخر؟
جب کسی نے بتایا کہ آگے جا کے بیٹھے، یہاں کو بیٹھ گئے، انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم اس کا منشا کیا تھا، میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ جہاں حضور کا حکم کان میں پڑ گیا وہیں تعمیر ضروری ہو گئی، بس میں تو اتنی بات جانتا ہوں۔ یہ ان کا رویہ تھا، ان کا ذوق تھا، ان کا مزاج تھا۔ ہمارا ذوق اس سے بالکل ہٹ چکا۔ یعنی ہم ان چیزوں کا اب سمجھیں کیسے؟ جب ذوق بگڑ جاتا ہے نا آدمی کا، ایک آدمی کے منہ کا مزہ بگڑتا ہے تو آپ اس کو دلیل کے زور سے نہیں سمجھا سکتے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ وہ شاہد کو بھی کڑوا کہے گا، منہ کا مزہ جو بگڑ گیا، ہمارے مزاج ہی بگڑ گئے۔ یعنی ہم یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں، مانیں گے ضرور کہ اللہ اور رسول، قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت سے، بلکہ قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت میں اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، اور بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی ہم بار بار ان آیات کو پڑھتے ہیں، لیکن نہ جانے ہمارے اندر یہ کیوں نہیں خیال پیدا ہوتا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بنیاد ہیں ہماری زندگی کے، اور زندگی کی کامیابیاں اسی کے ساتھ پیوست کر دی گئی ہیں، تو پھر ہم اسے ہٹ کر چلتے کیوں؟ ہم مسجد میں تو آتے ہیں جب، تو اس وقت تو ہم یقیناً یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب جمعہ کیسے پڑھنا ہے، اور اس طرح ہم پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر دفتر میں جا کر خدا کے رسول کو بھول جاتا ہے، بلکہ سڑک پر پہنچتے ہی خدا کا رسول کہاں چلا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، اب دوہرا رہا ہوں اسے، کہ ہم عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو نمازوں کے کچھ اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس سے اللہ کے دین کے حوالے سے اللہ نے کچھ وعدے کر رکھے ہیں مسلمانوں سے کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ تمہیں سر بلند رکھے گا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ یہ اللہ کے وعدے کہاں چلے گئے؟ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم اپنے آپ کو مومنی تو کہتے ہیں۔ اب رمضان شریف آئے گا تو ہم ظاہر ہے کہ قرآن پاک سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تاکہ اللہ کو راضی کریں۔ یہ سب کچھ ہم کریں گے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک آدمی کی گھڑی اس وقت تک وقت دیتی ہے جب تک گھڑی کے پرزے پورے ہوں اور وہ بالکل ٹھیک کام کرتے۔ اگر کہیں گھڑی خراب ہو جائے آپ کی یا میری، اور میں جا کر گھڑی صاحب سے یہ کہوں کہ صاحب آپ اس کو ٹھیک کر دیں، اور وہ یہ کہے کہ جناب اس کے 4 فلاں فلاں پرزے خراب ہو گئے اور میرے پاس کے پرزے نہیں ہیں، تو میں اسے کہوں کہ تمہارے پاس گرامو فون کے پرزے تو ہیں نا، گرامو فون کے تم وہ لگا دو، وہ بھی تو مشین ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کے پرزے ہیں وہ لگا دو، کیا وہ مشین نہیں ہے؟ یا تم کسی کمپیوٹر کے لگا دو۔ اگر وہ واقعی ایسا کرے، گرامو فون کے پرزے لگا دے، تو کیا یہ گائے گی؟ کمپیوٹر کا پرزہ لگا دے تو کیا یہ کمپیوٹر کا کام کرے گی؟ یا یہ گھڑی وقت دے گی؟ ہم نے صرف پرزے پورے کیے ہیں زندگی کے۔ عبادات ہم نے اللہ کے رسول سے لی ہیں اور قرآن کریم سے، معاشرت ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، اس کے آج تک اثرات ہم پر، تہذیب ہم نے گوری چمڑی والوں سے سیکھی، ثقافت ہم نے اسی گوری چمڑی والے کے اپنے کوئی طور اتوار ہیں جسے ہم نے اخذ کی۔ ہماری معیشت وہ سوشلزم میں اور سرمایہ دونوں کا مرکب میں ڈھل کر ہمارے پاس پہنچی۔ ہماری حکومت کا طور اتوار وہ ہم نے بش کے اطاعت میں لیے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں وضعیات شامل ہیں کہ لیکن آج اوباما صاحب کی مرضی سے ہم حکومت چلا رہے ہیں۔ ہماری پارلیمانی آداب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آج ہماری پارلیمنٹ اس طرح کام کر رہی جیسے ہمیں اوپر سے ہدایات دی جاتی۔ یہ وہ پرزے ہیں جو ہم نے بھانمتی کا کنبہ جوڑ کر بنائے، اکٹھے کیے۔ اب بتاؤ یہ مشین کوئی کام کرے گی؟ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑو، تم کافر ہو جاؤ۔ اگر تم کفر کے طور اتوار میں پورے ہونا تو جس طرح ترقی کافروں نے کیا تم بھی کر لو گے، دنیا حاصل کر لو گے، آخرت نہیں ملے گی۔ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو پھر اسلام کے راستے میں آ جاؤ اور پوری طرح اسلام کو اختیار کرو۔ اسلام کو اختیار کرو کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، آخر اس کا مطلب کیا؟ اور ہم کہتے ہیں دیکھیے آج کے علم نے بہت ترقی کر لی ہے. میں رات ہی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ آج کے علم نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن جب ہم محبت کے جوش میں آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وہ دانائے سبل. دانائے سبل کون ہے؟ راستوں کا جاننے والا، وہ اللہ کے رسول ہے. لیکن جن راستوں پر چلیں گے وہ جس کو امریکہ کہتا تو وہ دانائے سبل وہ ہے، یہی دانائے سبل ہے. یعنی کیا تماشا بنا رہی ہے؟ کہتے اسے ہیں کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، سب کا آقا. کیا ہم نے آقا اس کو بنایا؟ ہم نے نہ جانے آقا کس کس کو بنا رکھا کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. لیکن وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، ہم اپنا راستہ دوسرا اختیار کر چکے. میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کا جو ایک تضاد ہے کہ نام کسی کا لیتے ہیں، کام کسی کا کرتے ہیں، کھاتے کسی کا سے ہیں، گاتے کسی کے لیے. ہم نے دل میں ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی محبت بٹھائی ہوگی، لیکن ہماری ساری صلاحیتیں کسی اور کے لیے استعمال ہو رہی. ہمارے تمام ادارے وہ کسی اور کے ہاتھوں بک چکے ہیں. ہمارا حکمران طبقہ بک چکا ہے، ہماری فوج بک چکی ہے. ہم بہت برے لوگوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. جب تک ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اسی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے اور وہی پوری طرح جس طرح انہیں ہمیں چلنے. حضور نے دیکھیے مسلمان کی جو تعریف کیا نا وہ بھی سن لیجئے. فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑتا رہوں، حتیٰ یؤمنوا بی، نہ حتیٰ یؤمنوا باللہ، جب تک وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، ویؤمنوا بی، اور جب تک مجھ پر ایمان نہ لائے، ویؤمنوا بما جئت بہ، اور جب تک اس میں سے ہر چیز کو نہ مان لے جس کو میں لے کے آیا. اس وقت ایمان موت پر نہیں. یعنی اللہ کے رسول پر قرآن اترا ہے اور قرآن کی تشریحات جس کو ہم سنت رسول کہتے ہیں وہ اتری. جب تک ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہیں گزارتے ہیں اس وقت تک ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا اور نہ اللہ کے وعدے ہمیں کوئی پہنچیں گے. لیکن جس دن ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، یقین جانیے اللہ کے وعدے آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں. اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ چند اصولوں کی بنیاد پر وعدہ کرتا ہے. ایک زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کو اٹھایا تھا، پھر زمانہ آیا کہ اس امت کو اٹھایا گیا. اب یہ امت جب بھی اس تاریخ کو دہرائے گی جو حضور نے پیدا کی تھی تو ہماری آج بھی وہی وعدے ہیں اور ہم وہی سب کچھ دیکھیں گے دنیا میں. لیکن اگر ہمارا رویہ یہ رہا کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ یہیں ڈھیر کر کے چلے جاتے ہیں، یہ زندگی ایک اسلامی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک مومن کی زندگی بھی نہیں ہے، تو منافق کی زندگی سے بدتر زندگی. اور اگر ہم منافق رہ کر یا کافر بن کر ترقی کر بھی لیتے ہیں، اپنا ملک فرض کریں، اول تو خیر اس کی امید کیا ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے یہی شعر پڑھا تھا یہ کہ کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، سن لو اچھی طرح، کہ کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں ہے. ہماری وہ ترقی ہے جو ہم مسلمان ہو کے کریں گے. اور اگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈرتے رہے ان سے کہ اگر ہم نے اسلام کا نام لیا تو یہ ہمیں ماریں گے، تو ظاہر ہے کہ ڈرنے والی امت. قرآن کریم نے تو پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ یاد رکھو مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے مت ڈرنا. جب تکمیل دین کی آیت اتری ہے نا تو اس سے پہلی یہ بات فرمائی تھی کہ دین تو میں مکمل کر رہا ہوں لیکن تمہیں فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ کسی اور سے نہ ڈرنا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، مت ڈرنا ان سے، ڈرنا صرف مجھ سے ڈرنا. اگر صرف مجھ سے ڈرو گے کسی اور سے نہیں، پھر ظاہر میری نعمتیں تمہارے لیے. اور حضور کے روضہ مبارک سے تو آج بھی یہ آواز آ رہی ہے. ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اب بھی یثرب سے اب بھی گونجتی ہے یہ صدا، سنو وہ جو خدا کے ہو گئے ان کا خدا ہو. یہ تو اب بھی وہاں سے آواز آتی کہ تم اللہ کے ہو کر اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر اگر واقعتاً اپنے آپ کو مومن ثابت کر دو، اللہ کے سارے وعدے آپ کو پہنچیں گے. لیکن آپ نے جو
ایک منافق کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، اس میں نہ آپ کو اسلام کا کوئی وعدہ ملے گا اور نہ کافر کی وہ چیزیں ملیں گی جو دنیا میں رہ کر اس کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ کرے یہ میری باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔